بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق کو برابر رکھا ہے۔ میاں ہو یا بیوی ہو، دونوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کسی کا حق اللہ نے مارا نہیں ہے، کسی کا حق اللہ نے ضائع نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ حقوق اور رکھے ہیں ہماری دین میں، ہمارے اسلام میں۔ جس وقت، جس دور میں، جس امت میں عورتوں کا نام سنتے ہی اسے زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، شوہر کے مر جانے پر بیوی کو کال کوٹری میں تب تک قید کر دیا جاتا تھا جب تک وہ اپنی موت خود نہ مر جائے، تب تک وہ چاہے 10 سال جیے، چاہے 20 سال جیے، چاہے وہ بوڑھی ہو جائے، اس کو وہیں روکی سوکی اس کو پھینک دیا جاتا تھا۔ کھانا کھائے نہیں کھائے، مر جائے، نہائے نہیں نہائے، اس کو باہر نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے ایک وہ قید خانہ ہوتا تھا، عورت کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ لیکن اس امت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، عورتوں کو پورا حق دیا جاتا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، انہیں حق دلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر بات آتی ہے فضیلت کی۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، چاہے آج کی جنریشن مانے یا نہ مانے، عورتیں مانے یا نہ مانے، چاہے اس پہ کتنے ہی اشکال نکالے، چاہے کتنی ہی سوالات کرے، چاہے کتنی ہی ڈینائی کرے، چاہے کتنی ہی اس کے اندر منطقیں نکال لے، لیکن اللہ رب العزت کا صاف صاف، میٹھا میٹھا، پیارا پیارا، بالکل صاف ستھرا اور بہت آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مردوں کو فضیلت ہے عورتوں پر، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر کیوں کر فضیلت دی ہے۔ یہ دیکھو اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی شہنشاہیت ہے، یہ اللہ کا بول بالا چلتا ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے۔ یہ دنیا کے اندر، دنیا کے باہر، اس زمین میں، زمین کے اندر، آسمان میں، آسمان سے پرے، ان ہواؤں کے اندر بھی، ان ہواؤں کے پیچھے بھی، سمندر کے تہ میں بھی، سمندر کی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کا کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کا سکہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شہنشاہیت ہے۔ اللہ اس دنیا کا، اس کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا سکہ، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پر سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں، اللہ کا کہا مانیں، جیسا جیسا اللہ کہتا ہے جب ہم ویسا ویسا کرتے جائیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کھلا چھوڑ دیا تو ہم فساد مچانے لگ گئے، ہم فتنہ برپا کرنے لگ گئے، ہم اللہ تعالیٰ کی ہی باتوں پر سوال کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی ہم لوگ کیا کرنے لگے، اشکال کرنے لگے کہ نہیں مردوں کو کیسے فضیلت حاصل ہے، ہم عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ نہ 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 نہ، مرد اور عورت دونوں برابر نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ مرد عورتوں سے جسمانی طور سے بھی حیثیت میں کیا ہے، فضیلت رکھتا ہے، رتبے کے حساب سے بھی فضیلت حاصل رکھتا ہے، اور مال خرچ کے حساب سے بھی فضیلت حاصل رکھتا ہے، نگہبانی کے حساب سے بھی فضیلت حاصل رکھتا ہے، دینوی اور اخروی حساب سے بھی کیا رکھتا ہے، فضیلت حاصل رکھتا ہے۔ مطلب کہ ہر لحاظ سے مرد فضیلت حاصل رکھتا ہے عورت پر۔ آپ خود دیکھ لو، اگر کوئی ایک جبراکو قسم کی خاتون ہے اور باڈی بلڈنگ کرتی ہے اور جو ہے بہت اکھاڑے میں اترتی ہے، خوب بہت سارے لوگوں کو مار گرایا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے سامنے ایک تگڑا مرد آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اگر موڑ بھی دیا نا تو عورت کی چیخیں نکل جائیں گی، کیونکہ مرد اور عورت کا مقابلے میں مرد ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت رکھی ہے، اس کو افضل رکھا ہے، اس کو طاقت میں بھی افضل رکھا ہے، اس کو عقل میں بھی افضل رکھا ہے۔ دیکھو عورت ہے ہی ناقص العقل، ہم اپنی ناقص العقل میں آ کر
پتہ نہیں کیا کچھ کہے جاتے ہیں کہ عورتوں کے حق، عورتوں کے حق، عورتوں کے حق. دیکھو عورت کا حق رکھا ہے یہ الگ ہے، عورتوں کا حق الگ ہے. مرد کا حق، عورت کا حق دونوں سیم ہے، لیکن عورتوں کا حق اور فضیلت یہ دونوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے. دونوں کے الگ الگ معنی ہے. عورت کا حق بالکل ہے، لیکن عورت کی فضیلت مرد سے برتر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اگر عورت مرد کا کہا نہیں مانے گی، اپنی شوہر کا کہا نہیں مانے گی، اپنے باپ کا کہا نہیں مانے گی، اپنے بھائیوں کا کہا نہیں مانے گی، تو وہ خسارے میں رہے گی. کیونکہ ان کی عقل عورتوں سے زیادہ ہے. عورت ناقص العقل ہے. دیکھو میں چاہے کتنی بھی عالمہ بن جاؤں، چاہے میں کتنا بھی علم حاصل کر لوں، چاہے میں علم حاصل کرنے کے لیے میں سعودی عربیہ چلی جاؤں، کہیں پہ بھی چلی جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بہت سارا ذہن عطا فرما دے، بہت ساری مجھے علم عطا فرما دے، لیکن پھر بھی ایک مفتی کے آگے میں ڈھیر ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. میں تو ابھی بھی میں کہتی ہوں میں تو بہت حقیر ہوں، بہت ہی میں تو ناقص ہوں، میں تو بہت ہی نادان ہوں. مجھے نہیں آتا وہ جو بڑے بڑے عالم اور مفتیوں کو آتا ہے، جو مرد عالم کو آتا ہے، جو مرد مفتی کو آتا ہے نا، وہ چیز مجھے بھی نہیں آتی ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے عقل عطا کی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے، بس مجھے اسی کو پھیلانے کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ عمل بالمعروف اور نہیں انل کرنے کا حکم ہے اتنا ہی جتنا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. سمجھ آئی؟ اگر میں کہوں کہ تضاد کروں گی، اگر میں آگے بڑھ کر کرنا چاہوں گی، تب بھی مجھ سے آگے ایک مرد بیٹھا ہوگا جو بہت زیادہ عقل رکھنے والا ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو میں فضیلت میں بالکل بھی آگے نہیں بڑھ سکتی کسی بھی مرد کے. سمجھ میں آئی رہی ہے؟ تو عورت کا یہی ہے کہ اگر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرے تو اللہ کے اس حکم کو مانے جو اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکمت والا ہے، غالب ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیے بھی اور آگے پہنچائیے بھی. اگر اس بات پہ کسی خاندان میں کسی جگہ پر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے کوئی عزت نہیں ملتی یا مجھے کوئی وہ نہیں دی جاتی، میرا کوئی رتبہ نہیں ہوتا، تو دیکھو اس کو اس کا حق دلاؤ، لیکن اس کو یہ سمجھاؤ بھی کہ آپ کی فضیلت مرد سے کیا ہے؟ کم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں گے نا تو زندگی بہت آسان، سہل، پرسکون اور خوشیوں بھری ہو جائے گی. امید کرتی ہوں میری بات آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچی ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علم پر، اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.